عمل. تو ایک چیز جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے وہ ہے خمس. 80% لوگ خمس نہیں دیتے، اور جو خمس نہیں دیتا اس کا مال پاک و پاکیزہ نہیں ہے، بچے نیک نہیں بنتے. امام رضا کے پاس لوگ آئے، مولا رضا صلوات پڑھو، کہنے لگے مولا کوئی بیچ کا راستہ ہے کہ ہم خمس سے بچ سکیں. شیعہ اس زمانے میں بھی ایسے تھے. کہا مولا کوئی بیچ کا راستہ ہے کہ ہم خمس سے بچ سکیں. پھر امام کو جلال آیا، فرمایا خمس جو ہے عون لدیننا، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے، ہم اس میں معافی نہیں دے سکتے. خمس سے حوضے چلتے ہیں کہ آج تم تک جو دین پہنچا، یہ نماز کے احکام پہنچے، یہ حج کا طریقہ پہنچا، یہ اتنی جاندار فقہ آپ کی ہے کہ کسی کے فقہ نہیں. ابھی تک مسلمان اپنی فقہ میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں. ہاں، صدیوں سے 3 طلاق کا مسئلہ مسلمانوں میں چلتا رہا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز عورتوں کی زندگی تباہ ہو گئی کہ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، مفتی نے کہا ہو گئی. شوہر نے غصے میں بول دیا میں نے تجھے طلاق دی، مفتی نے کہا طلاق ہو گئی. اب وہ بیچارہ پچھتا رہا ہے، مجھے واپس بیوی کو بلانا ہے، کہتا نہیں حلالہ کرنا پڑے گا. تو ایک غلط فقہی مسئلہ انسان کی زندگی کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے. آج اس نتیجے پہ پہنچے نہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مکتب اہل بیت میں آ گئے. ہاں، وہ بولا بھائی میں نے غصے میں دی ہے، کہتے غصے میں بھی طلاق ہو گئی. یعنی صدیوں سے بتا رہا ہوں یہ مسئلہ ان میں رہا. اور 3 مرتبہ اگر بول دے طلاق طلاق، وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو گئیں. طلاق کا مطلب نکاح ہو اور طلاق ہو. 3 مرتبہ تو اس نے نکاح کیا نہیں تو 3 طلاقیں کیسے ہوں؟ ذرا بندہ عقل سے سوچے نا. 3 مرتبہ نکاح کیا نہیں تو 3 مرتبہ صرف کہنے سے 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں؟ طلاق مطلب نکاح، اور نکاح کو توڑنے کا طریقہ ہے طلاق. اب ایک ساتھ 3 طلاقیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ پروسیس 3 مرتبہ ہوگا تو 3 طلاقیں ہوں گی نا. اب بندہ کھانا 1 مرتبہ کھائے اور صرف کہے میں نے 3 مرتبہ کھایا، ہو جائے گا؟ آپ پانی کا گلاس 1 مرتبہ پیے ہو لیکن بولے میں نے پانی پیا، میں نے پانی پیا، میں نے پانی پیا، 3 مرتبہ پانی ہو جائے گا کیا؟ یہ ایکٹ ہے، ایک عمل ہے. جب تک ایک عمل 3 مرتبہ ریپیٹ نہیں ہوتا تو 3 طلاقیں نہیں ہوتی. ہندوستان میں قانون بنا، اتنی خواتین نے شکایتیں کی کہ کورٹس کو بیچ میں آنا پڑا کہ یہ جو مسلمانوں کا قانون ہے یہ خواتین پر بے انتہا ظلم والا قانون ہے. یعنی اسلام کو بھی بدنام کیا، شریعت مصطفیٰ کو بھی بدنام کیا. اور آج پاکستان کا ہر مفتی کہتا ہے نہیں 3 طلاقیں بھی نہیں ہوتی. آج کہتے ہیں نہیں ہوتی. تو آپ کی فقہ اگر آپ تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ یہ لغت الدمشقیہ جو حوضوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ذرا تاریخ تو پڑھو کہ یہ کتابیں تم تک کیسے پہنچی. شہید اول، شہید ثانی کہ دمشق زندان میں اپنے خون سے دمشق کی دیواروں پر اس کتاب کو لکھا، کیونکہ شیعہ رہے نہیں تھے، آپ کے کتب خانے سب کچھ جلا دیا تھا. اس نے کہا مجھے کتاب بھی نہیں، لکھوں تو کیسے لکھوں؟ دربان سے خواہش کی کہ قلم لاؤ یا کوئی ایسی چیز لاؤ. سیاہی نہیں تھی. ہاں، اس نے اپنا خون نکالا اور اس خون سے، یہ وہ خون ہے جو مفید ہے. خون بھی نکلے تو کسی ہدف کے لیے نکلے، اور اس خون سے دیواروں پہ لکھا. اور شہید اول و شہید ثانی کی شہادت جتنی مظلومانہ تھی، ان بزرگواران کو شہید کیا گیا. شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو دمشق کی گلیوں میں پھیلایا گیا. اس کے بعد ان کی لاشوں کو جلایا گیا. آج تک ان کی قبر نہیں ہے. اس قدر انہوں نے مکتب کے لیے محنت کی. پھر دوسرے علماء، پھر نجف کا حوضہ بنا. پھر بھائی حوضے ایسے تو نہیں چلتے. آپ کے گھر کا کچن کا خرچہ کتنا ہے؟ 50,000 60,000 لوگوں کا لاکھ کا خرچہ ہے، کچن کا صرف خرچہ ہے. تو یہ سوچو اتنا بڑا حوضہ کیسے بغیر خمس کے چلے گا؟ یہ واحد چیز ہے جس کی اساس ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مکتب بچا ہوا ہے. اس لیے امام رضا فرماتے ہیں عون لے دیننا. جواہرۃ اللہ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا
مجتہد کا پاور ایران میں اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی تمباکو نوشی نہیں کرے گا. وزیر پریشان، بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، ایک مولوی نے فتویٰ دیا ہے اور لوگ تمباکو نہیں لے رہے. اس نے کہا قبلہ ان باتوں کو چھوڑ دیا، میرے گھر میں میری ماں نے اپنا حقہ توڑ دیا ہے. مطلب کہ میرے گھر میں میری نہیں چلتی. اس وقت برٹش ایجنسیز نے دیکھا کہ شیعوں کے اندر اجتہاد ایک بہت بڑا پاور ہے. جب تک یہ شیعت میں رہے گا دنیا شیعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیسے توڑ دو؟ دوسرا، شیعوں کے پاس مضبوط اکنامیکل پاور ہے. سعودی عرب اگر آج مضبوط ہے، سب سے زیادہ جس ملک میں سعودی عرب نے انویسٹ کی اس ملک کا نام بھی پاکستان ہے. 2% وہابی تھے، وہ 20% میں بدل گئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کو پتہ نہیں لگا کہ یہ ہمارے لباس میں ہمارے اندر آ رہے ہیں. سنیوں کی مسجدوں میں وہابیوں کے پیش امام لگے، سنیوں کے مدرسوں میں پڑھانے والے وہابی لگے. آپ کی یونیورسٹیز میں اسلامیات کے لیکچر پی ایچ ڈی ہولڈر جتنے بھی تھے وہ سارے وہابی لگائے گئے تاکہ اس ملک میں وہابیت کو بڑی تیزی سے بڑھایا جائے. کامیاب ہوئے کیونکہ بہت پیسہ لگا. 2% سے وہ 20% پر آئے، اتنی وہابیت کو بڑھایا. لیکن سعودی عرب جتنا بھی چل رہا ہے پیٹرول کی قوت. پیٹرول آج ہے کل نہیں ہے. کبھی ایک وقت آئے گا پیٹرول ختم ہو جائے گا. تو ان کا مذہب پیسے کی دولت سے چل رہا ہے نا، پیسے کی سپورٹ ہے، وہابیت مضبوط ہے. لیکن آپ کو طریقہ دیا اہل بیت نے خمس کا. نہ آپ پیٹرول کے محتاج ہو، جب تک شیعہ رہیں گے تب تک خمس ہوگا. خمس ہوگا، مرجع مضبوط ہوگا، مرجع کے مضبوط ہونے سے حوزہ مضبوط ہوگا، حوزے کے مضبوط ہونے سے پوری دنیا میں آپ کی قیادت مضبوط ہو جائے گی. تو کیا کیا اس منبروں سے؟ پہلے تو مجتہدوں کو بدنام کیا. اب ظاہر ہے جب ایک مرجع تقلید یا مجتہد کا احترام نہیں رہے گا اور انسان کے اندر حب ذات بھی ہے. اب یہ خمس ویسے دینا نہیں چاہتا تو فوراً اس کے ذہن میں آ جائے گا بھئی مولوی کو کیوں دوں؟ تو دینا تو اسے ویسے بھی نہیں ہے. بھئی اگر تجھے مولوی کو دینا نہیں ہے کم از کم نکال کے خود غریبوں میں تقسیم کر دے. لیکن حب ذات ہے، حب مال ہے، رأس کل خطیہ. یہ اپنے مال سے ذرہ برابر نکالنا نہیں چاہتا. اب بہانہ کیا کرتا ہے؟ بہانہ یا اجتہاد کے خلاف کا کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں مولوی کو کیوں دوں. بھئی اگر تو اتنا ناراضی ہے کم از کم خود اپنی دیانتداری اور امانت سے نکال دے. سیدوں کا حق سیدوں پر پہنچا دے اور امام کا حق مسجدوں میں پہنچا دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.